فائن وکاس کے چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. آج کا لیکچر سوشیولوجیکل تھیوری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے. کورس کوڈ ہے 4687 دوسرے سیمسٹر کے لیے. تو آج ہم سیکھیں گے اسکنر بیہیویئرزم کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ بیہیویئرزم کیا چیز ہے. بیہیویئرزم یہ ہے کہ انسان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. اب آپ کو سمپل مثال میں ایسے دوں گا کہ موٹر سائیکل کی ریس کو زیادہ کرنے سے موٹر سائیکل تیز چلتی ہے، اور اسی طرح سے موٹر سائیکل کی ریس کو کم کرنے سے موٹر سائیکل سلو چلتی ہے. اسی طرح انسان کا کوئی بھی جو عمل ہے یا کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ کنٹرولڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ویسا بیہیو کر رہا ہوتا ہے. تو اسکنر کے خیال میں انسانی رویے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ریفلیکس اور دوسرے آپرینٹ. ریفلیکس بیہیویئر کو اسکنر کہتا ہے یہ ایسے بیہیویئر ہیں جو کہ اچانک سے انسان جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر اس فیکٹری میں آگ لگ جانے سے دیکھیں کہ مزدوروں کو پہلے اگر نہ پتا ہو کہ کیسا بیہیو کرنا ہے تو اچانک سے ان کا جو بھی رویہ ہوگا وہ ان کا ریفلیکس بیہیویئر ہوگا. اور آپرنٹ بیہیویئر اب پہلے ریفلیکس پہ بات کر لیتے ہیں. ریفلیکس بیہیویئر یہ ہے جی اچانک سے بیہیویئر انسان کا ہوتا ہے، اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ یہ ان لرنڈ ہوتے ہیں. اچانک سے انسان کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو بھی اس کا رویہ ہوگا یہ ریفلیکس بیہیویئر ہوگا. ایک دفعہ فیکٹری میں آگ لگ گئی تو اچانک مزدوروں کو نہیں پتا تھا کہ کیسا بیہیو کرنا ہے، وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا یا کچھ نے کھڑکیوں سے چھلانگیں لگا دیں کچھ، یعنی کہ یہ ان کا جو بھی بیہیویئر تھا وہ ریفلیکس تھا، اس پہ کنٹرول نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے بار بار دیکھا، 10-12 دفعہ ہم نے دیکھا کہ مزدوروں نے دیکھا کہ آگ لگ گئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، انہوں نے سیکھ لیا اس بات کو، تو وہی بیہیویئر پھر ان کا وہ آپرنٹ بیہیویئر ہو جائے گا. ریفلیکس کا مطلب یہی ہے کہ اچانک سے کوئی چیز آ جائے آپ کے سامنے تو آپ کیا کریں گے. تو ہر ایک کے لیے ریفلیکس بیہیویئر ڈفرنٹ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر کسی نے پہلے لڑائی نہیں دیکھی تو اس کے سامنے اچانک سے گولی چل جائے تو اس کا جو بھی رویہ ہوگا وہ پزل ہو کے پریشان ہو جائے گا، رونا شروع کر دے گا یا گر جائے گا یا بالکل خاموش ہو کے کھڑا ہو جائے گا. وہ اس کا رویہ جو ہے وہ ریفلیکس ہے. اگر وہی بندہ 10-12 دفعہ لڑائی دیکھے اور وہ پھر سمجھ جائے گا کہ یہ لڑائی ہو تو ہمیں کیسا ریئیکٹ کرنا چاہیے، تو پھر جو اس کا بیہیویئر ہوگا وہ آپرنٹ بیہیویئر ہوگا. یہ میں نے بالکل واضح سی مثال آپ کو دے دی لڑائی. اب دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ خواتین جنہوں نے کبھی پہلے لڑائی نہیں دیکھی ہوتی وہ اکثر گھبرا جاتی ہیں کیونکہ وہ ان کا ریفلیکس بیہیویئر ہوتا ہے. لیکن جو خواتین اکثر لڑتی رہتی ہیں یا جرائم کرتی رہتی ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ اس پہ ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. تو اسکنر کے خیال میں یہ جو ریفلیکس بیہیویئر ہے انہیں موڈیفائی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ انہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے انفورسمنٹ کے ذریعے. یعنی کہ انسان کا یہ جو بیہیویئر ہے انسان اپنے ماحول سے جو حاصل کرتا ہے اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. اب اسے تبدیل کرنے کے لیے ایک ٹول کی ضرورت ہوتی ہے، اسے سٹیمولس کہتے ہیں. سٹیمولس کا مطلب پنشمنٹ یا ریوارڈ، ویسے انگریزی میں اس کو انسینٹو کہتے ہیں. تو اس بیہیویئر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، انسان کے آپرنٹ بیہیویئر جو ہیں ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے سٹیمولس کی مدد سے. اب سٹیمولس کیا چیز ہے؟ سٹیمولس ایک ایسا ٹول ہے جو کہ ری انفورس کر سکتا ہے کسی ایکشن پر، جو کہ کسی بھی شخص کو کسی ایکشن کرنے سے روک سکتا ہے، یعنی یا اس کی رفتار کو کم کر سکتا ہے یا اس کی رفتار کو تیز کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اسے سٹیمولس دیں، ترغیب دیں کہ وہ نماز زیادہ پڑھے. کیا کریں گے؟ اس کو پیسے دیں گے، لالچ دیں گے. تو یہ جو لالچ ہے جو کہ نماز کو بڑھا یا کم کر رہا ہے
وہ سٹیمولس ہوگا. اب دیکھیں اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو سٹیمولس، دو قسم کے سٹیمولس ہو سکتے ہیں. ایک بچہ اسکول نہیں جاتا، آپ اس کو ری انفورس کرنا چاہتے ہیں. کیسے؟ کہ وہ اسکول نہیں جاتا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اسکول جائے. آپ کیا کریں گے؟ نمبر 1 اسے پیسے دیں گے، اسے لالچ دیں گے، اس طرح کے کام اس کے ساتھ کریں گے، اور بچہ کیا کرے گا؟ اسکول جانا شروع کر دے گا. اب دیکھیں اس کا بچے کا اسکول جانا ایک ایکشن تھا، وہ کم جاتا ہوتا تھا پہلے، لیکن اب زیادہ جانا اس نے زیادہ جانا شروع کر دیا. تو اس کے ایکشن میں زیادتی آئی، یا کہ جو وہ ایکشن پہلے پرفارم کر رہا تھا وہ کم ہوا یا زیادہ ہوا. اب دیکھیں کہ پیسے دینے سے وہ بچہ جو ہے وہ اسکول جانا شروع اس نے کر دیا. اس کا ایکشن کیا ہے؟ بڑھ رہا ہے، پہلے سے ریٹ اس کا بڑھ رہا ہے، تو اسے ہم کہیں گے پازیٹیو سٹیمولس. اسی کے ساتھ دیکھیں نیگیٹو سٹیمولس. نیگیٹو سٹیمولس یہ ہے کہ جو کسی کے کام کی رفتار کو کم کر دیتا ہے اسے ہم نیگیٹو سٹیمولس کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ بہت زیادہ بدتمیز ہیں اور آپ کسی ہوٹل میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کو فرض کریں 50 روپے ٹپ ہر بندہ دے رہا ہے، تو آپ اپنی سروس کو آپ بہتر کریں گے. اگر آپ سروس کو نیگیٹو کرتے ہیں تو پیسے نیگیٹو ہوتے جاتے ہیں. تو وہ جو پیسے کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سروس کو بہتر کریں گے، پھر ضروری بات ہے کہ آپ کریں گے نا زیادہ، اسی لیے کہ آپ کی سروس جو ہے وہ لوگوں کو پسند آئے اور وہ آپ کو پیسے دیں. اب ہر وہ چیز جو کہ آپ کے ایکشن کو کم کر رہی ہے، آپ کی بدتمیزی کو کم کر رہے ہیں نا، پیسے دیں گے آپ لوگوں کو، وصول کریں گے جب آپ لوگوں سے پیسے، تو آپ کی بدتمیزی میں کمی آئے گی تو وصول کریں گے نا. تو پیسے دینے سے اس کی بدتمیزی میں کمی آ رہی ہے، تو پیسے یہ جو سٹیمولس ہوگا ہمارا نیگیٹو ہوگا. اسی طرح سے کرائم ہے. کرائم کی اگزامپل آپ لے لیں. ایک بندہ جرم کرتا ہے، آپ اس کو پنشمنٹ دیتے ہیں تو اس کی جرم کی جو پوٹینسی ہے وہ کم ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ. اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ جرم کرنے سے مجھے پنشمنٹ ملی ہے، اور وہ پنشمنٹ جو ہوگی اس کے لیے نیگیٹو سٹیمولس کا کام کرے گی، یعنی کہ اس کے ایکشن یعنی کہ جرم کو کم کرنے میں مدد دے گی. اب اسی تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے جزا و سزا جو ہے اس کا سسٹم جو ہے وہ قانون میں آیا، کیونکہ لوگ سزا سے ڈرتے ہیں اسی لیے وہ جرم کو کم کرتے ہیں. تو سزا کیا ہوئی ہمارے لیے؟ نیگیٹو سٹیمولس، یعنی کہ اسے پنش کریں گے تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا. اس طرح ریلیجن میں بھی پازیٹیو اور نیگیٹو سٹیمولس دیے جاتے ہیں. ہر مذہب میں ہوتا ہے جی اچھے کام کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی، اور برے کام کریں گے تو آپ کو جہنم ملے گی. اب یہ جو اچھا کام ہے جو آپ کے ترغیب دے رہا ہے کہ آپ اچھے کام کریں، وہ آپ کے اچھے کاموں کی تعداد کو بڑھا رہا ہے. وہ لالچ جو ہے وہ آپ کو پازیٹیو سٹیمولس ہم اسے کہیں گے. اب ایک ڈر ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے یہ کام کرنے سے، تو اس ڈر کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ برے کاموں کو کم کرتے ہیں، تو وہ ہمارا ہو گیا نیگیٹو سٹیمولس. تو یہ انسان کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی انسان کے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے یہ تھیوری بہت ہی اہم ہے. اور اس میں سائیکالوجی میں یہ بہت استعمال ہوتی ہے تھیوری، لیکن اس میں سوشیالوجی میں ہمارا اس کے ساتھ صرف کنسرن یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہمیں سوسائٹی کو بچانے کے لیے یہ تھیوری ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہے کہ ایک فرد کا سوسائٹی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اور سوسائٹی کیسے کسی بندے کو ری انفورس کر سکتی ہے کسی کام کرنے کے لیے. تو یہ تھیوری تھی اسکنر صاحب کی. تو اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو کہ بہت زیادہ اوپن ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ای میل سے کوئی زیادہ کنسرن تو نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی ای میل ایڈریس میرا نیچے چل رہا ہے تاکہ اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہیں مجھ سے اس تھیوری کے بارے میں ڈسکس کر سکیں کہ انہیں اس بات کی سمجھ آئی میری یا نہیں آئی
کہ یہ تھیوری میں نے کیسے پریزنٹ کی، ان کی سمجھ میں کوئی بات آئی یا نہیں آئی. تو امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی اور میری دوسری تھیوریز کی بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آپ میرے نمبر پہ بھی اپنی کوئی بات شیئر کر سکتے ہیں، کوئی لیکچرز میں کوئی غلطیاں ہوں ان کو ٹھیک کرنے میں میری مدد کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کسی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.